الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حضرات، گزشتہ کل 4 جنوری سن 2024 کو احمد آباد اجتماع کے تعلق سے ایک آڈیو وائرل کی تھی، جو الحمدللہ ساری دنیا میں سنی گئی، اور اس کے بارے میں بہت سارے کمنٹس اور بہت ساری باتیں ہمارے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر لوگوں نے لکھی، جس میں بہت ساری باتیں تو جاہلانہ تھیں، اور لا نبتغی الجاہلین کے تحت ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، اور نہ ہم ان کو کوئی جواب دینا چاہتے ہیں۔ مگر ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے دوبارہ آڈیو بنانے بیٹھا ہوں۔ بہت دھیان سے میری بات کو سنیں، اپنے واٹس ایپ پر جتنے گروپ ہے ہر گروپ میں اس آڈیو کو بھیجیں، تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے۔ دیکھو، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور نیک کام کو اور صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک سوال کسی نے کہا کہ کیا اس طرح کی باتیں یوٹیوب پر کر سکتے ہیں؟ تو ایک بات میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں، ہو سکتا ہے میری بات سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو، اور اختلاف کرنے کا حق ہے۔ ہر ایک کو ہر بات صحیح لگے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ دلائل ہیں، اور دلائل کے ساتھ ہمارے پاس ساری باتیں ہیں۔ اب اگر سامنے والا اس کو قبول نہ کرے تو سامنے والے کی مجبوری سمجھو یا اس کی نادانی سمجھو، واللہ اعلم۔ بہرحال، آپ انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت اٹھا کر پڑھو گے تو آپ کو ایک بات بہت ہی روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ جس زمانے میں جس چیز کا زور رہا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادوؤں کا زور تھا، اس زمانے میں جادوگر، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ دیا کہ عصا کا سانپ بننا اور بغل میں سے ہاتھ نکلے اور ہاتھ میں سے روشن ہو جانا، یہ گویا اس زمانے کے جادوگروں کو ایک ٹکر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھونکنے کا اور دم کرنے کا بڑا زور تھا، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا کہ مٹی کے پرندے بنا کر دم کرتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کا زور تھا، شعر و شاعری کا زور تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کے مثل کوئی کلام بنا کر لے آویں ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر۔ تو یہ بات صاف اور کھلی ہے کہ ہر زمانے میں جس چیز کا زور ہوگا، اسی کے سامنے اس لیول کا معجزہ اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی لیول کے معجزے دیے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی نے سارے مکہ والوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا، جبکہ کعبۃ اللہ موجود ہے، حرم موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، مگر اللہ کے نبی نے دعوت دینے کے لیے جو جگہ کا چوائس کیا، جو جگہ کو منتخب کیا، وہ صفا پہاڑی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ صفا پہاڑی کیوں منتخب کی گئی؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں تک باتوں کو پہنچانے کا جو سادھن اور جو مادھیم تھا، جو ذریعہ تھا، وہ صفا پہاڑی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس زمانے کا جو پرچار کا مادھیم تھا،
یا پرچار کا جو سادھن تھا یا پرچار کا اور لوگوں تک بات پہنچانے کا جو اس زمانے میں ذریعہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا۔ اس سے استنباط ہوتا ہے کہ جس زمانے میں جو چیز پرچار کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی، ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہی کسی کے تفردات کی بات اور کسی کی انفرادی رائے کہ بھئی حضرت جی اس کو پسند نہیں کرتے، تو یہ حضرت جی کا انفرادی معاملہ ہے۔ حضرت تو تصویر کو بھی پسند نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے کبار علماء اس کو جائز بتاتے ہیں۔ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب دین کو نہیں جانتے؟ کیا مولانا طارق جمیل صاحب دین کو نہیں جانتے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب دین کو نہیں جانتے؟ کیا مولانا الیاس گمن صاحب دین کو نہیں جانتے؟ اس طرح بڑے بڑے اور کبار مفتیان کرام، مفتی مینک صاحب جو ساؤتھ افریقہ کے سب سے بڑے مفتی ہے، کیا وہ دین کو نہیں جانتے؟ تو یہ تفردات کی بات ہوتی ہے، کسی کے نزدیک صحیح ہے، کسی کے نزدیک غلط ہے۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا، ورنہ چند عرصہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، جب نیا نیا یہ مائک وجود میں آیا تھا، اس زمانے میں بہت سے لوگوں کی رائے تھی، بلکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مائک کے اوپر اذان نہیں ہوتی، مائک کے اوپر نماز نہیں ہوتی، مگر دھیرے دھیرے وہ چیز صاف ہو گئی، لوگوں کو شرح صدر ہو گیا، اور آج بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے مدارس میں مائک کا استعمال عام ہو رہا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ہر زمانے میں جو چیز نئی آتی ہے اس کے لیے لوگوں کے تفردات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دل کو کشادہ رکھنا ہے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا یہ سب سے مضبوط پلیٹ فارم ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا، بلکہ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 60-70% حضرات وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو انٹرنیٹ پر پڑھا ہے، انٹرنیٹ سے اس کی معلومات حاصل کی ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو اسلام سمجھ میں آیا ہے۔ آپ دیکھو، تحقیق کرو کہ جتنے لوگ آج یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں، ان سب کی تحقیقات ملے گی، یہ سب تحقیق کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، اور تحقیقات کا جو لٹریچر ہے، جو پمفلٹ ہے، یہ ان کو آن لائن ملا ہے۔ تو اگر کسی ایک کا یہ نظریہ ہے کہ یہ چیز استعمال نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبیوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتی عبداللہ صاحب انکلیشور والے، انہوں نے انتقال سے پہلے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا علماء کرام کا، اور اس جوڑ کے اندر انہوں نے صاف کہا تھا کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے پاس اپنا چینل ہو، ان کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہو، تاکہ دنیا کا باطل جو اس پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر حملے کر رہا ہے، اس کا بچاؤ ہو۔ تو یہ بات تو میرے دوستو ہمیں اور آپ کو قبول کرنی پڑے گی کہ ہمیں زمانے کے حساب سے چلنا ہے، اور زمانے کے حساب سے اپنی محنت کو آگے بڑھانا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سن 2018 میں جو اورنگ آباد کا اجتماع ہوا، محنت بڑی ہوئی، قربانیاں ہوئی، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا بڑا اجتماع، اس میں سب سے بڑا رول اور پلے سوشل میڈیا کا تھا کہ جتنی اس کی پبلسٹی کی گئی کہ پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس اجتماع میں پہنچے۔ اس کے لیے اگر یہ کسی کا نظریہ ہے کہ غلط ہے تو وہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ اللہ کے واسطے کام کرنے والوں کو کام کرنے دے، ہر شعبے والے کام کر رہے ہیں، ہر محنت والے کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں۔ اس لیے، اور دوسری بات جو خاص طور پہ کہنی ہے کہ ماشاءاللہ پچھلی آڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ احمد آباد کا اجتماع الحمدللہ بڑی محنتوں کے ساتھ نظام الدین کے اکابرین کی آمد،
گجرات کی سرزمین پر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے، اس لیے اس کی خوب دعوتیں چلائیں، جتنا ہو سکے آڈیو بنا کر، ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ صحیح اجتماع گجرات کی سرزمین پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ان شورائیوں نے پوری دنیا میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ گجرات میں نظام الدین والا کوئی نہیں ہے، گجرات میں اطاعت والے کوئی نہیں ہیں۔ ہماری جماعتیں جب ملکوں میں جاتی ہے، علاقوں میں جاتی ہیں، تو وہاں پر یہی بات محسوس کی جاتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بھری گئی ہے کہ گجرات کے اندر کوئی نظام الدین والا نہیں ہے، جبکہ ماشاءاللہ کئی سو مساجد اللہ کا شکر ہے اس وقت اطاعت پر کام کر رہی ہے، بڑے بڑے اجتماعات الحمدللہ کیے ہیں۔ رویدرا کا اجتماع پورے گجرات کا لاک ڈاؤن سے پہلے ہوا، اللہ جزائے خیر دے مرحوم مولانا عبداللہ جھانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی محنت اور کاوشوں سے کامیاب اجتماع ان کے ہی گاؤں رویدرا کے اندر جو پانولی کے قریب ہے الحمدللہ ہوا، اور نظام الدین کی جماعت مولانا عبدالستار صاحب وغیرہ تشریف لائے تھے۔ اور اب یہ دوسرا اجتماع پورے صوبے گجرات کا احمد آباد سرخیج میں ہے، اور امید ہے کہ حضرت کے صاحبزادے میں سے کوئی تشریف لے آویں۔ عمرہ سے آنے کے بعد ہو سکا ہے نا حضرت کے سامنے بات رکھ کر، ہو سکتا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت و برکاتہم ابن مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کا سفر ہو جائے گجرات کا، تو الحمدللہ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ آج 7 سال ہو گئے ہم اپنی قسطوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے شورائی عالموں کو اور شورائی مفتیوں کو ہم سوال کر رہے ہیں کہ عالمی شورا کا شرعی ثبوت دیں، ان کی شرعی حیثیت بیان کرے۔ نہ دارالعلوم دیوبند آج تک جواب دے سکا، نہ مظاہر العلوم جواب دے سکا، نہ ندوۃ العلماء جواب دے سکا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت بیان کر سکے، اس لیے جو فرقہ باطلہ ہے وہ باطلہ ہی رہے گا۔ کچھ ہمارے ساتھی بھی ہیں جو دونوں طرف چلنا چاہتے ہیں، ان کے بھی میسیجز آئے کہ حافظ صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں، دیکھو ہم تو کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر شیطان کو ناراض کیے بغیر۔ آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو شیطان تو ناراض ہوگا ہی، جب آپ اطاعت کا کام کرو گے تو شورائی والے آپ سے دشمنی کریں گے ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شورائیوں کو بھی خوش رکھیں، نظام الدین والوں کو بھی خوش رکھیں، تو اللہ کے واسطے ایسے منافقوں کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی پوزیشن صاف کریں کہ آپ کس طرف ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر سے آپ شورائی ہیں اور باہر سے آپ اطاعت والے بن کر گھوم رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، موت سے پہلے اپنی حیثیت کو صاف کر لیں اور اجتماع کی خوب محنت کریں، خوب دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق